پتی پتنی کی ایک پیاری کہانی۔ دوستو، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو پتی پتنی کی یہ کہانی ضرور پڑھیے۔ اگر ابھی تک آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے تب بھی اس کہانی کو ایک بار ضرور پڑھیے، کیونکہ پتی کو پتنی مہتو سمجھانے والی ایسی بہترین کہانی آپ نے پہلے کبھی پڑھی یا سنی نہیں ہوگی۔ دوستو، ہمارے جیون میں ہر رشتے کا ایک الگ مہتو ہوتا ہے۔ ہر رشتے کے لیے ایک الگ ستھان ہوتا ہے۔ ہر رشتے کا ایک مطلب ہوتا ہے اور ہر ایک رشتے کا ایک سفر ہوتا ہے۔ یہ سفر کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ختم ہوتا ہے۔ بس ایک پتی پتنی کا رشتہ ایسا ہوتا ہے جس پر یہ سفر آخری سانس تک چلتا ہے۔ آدھونک وگیان کے زمانے میں ہم نے بہت زیادہ ترقی کر لی، ہم بہت ہوشیار ہو گئے، لیکن کبھی کبھی ہمارے جیسے ہوشیار کو بھی کچھ لوگ ایسے مل جاتے ہیں جو ہمیں کافی کچھ سکھا جاتے ہیں۔ بس ابھی 1 مہینے پہلے کی ہی تو بات ہے، گھر کے پچھلے بھاگ میں ماٹی ڈالنے کا اور پلانٹس لگانے کا کام رمن اور کلائن پتی پتنی کے جوڑے کو دیا تھا۔ پہلے دن دونوں آئے، دونوں نے خوب اچھا کام کیا۔ دوسرے دن صرف رمن آیا، شاید کلا بیمار ہوگی۔ اس دن دوپہر میں میرے ساتھ کھانا کھانے کے لیے میں نے رمن کو بہت آگرہ کیا، کئی بار اسے کہا کہ میرے ساتھ کھانا کھا لو، لیکن وہ مانا نہیں۔ وہ بولا کلا ناراض ہو جائے گی۔ میں بولا ارے رمن، تم کتنا ڈرتے ہو اپنی بیوی سے۔ وہ بولا میں نہیں ڈرتا صاحب، قدر کرتا ہوں اس کی، سمان کرتا ہوں اس کا۔ مجھے اس کے شبدوں پر ہنسنا آ گیا۔ میں نے اس سے کہا ارے کیا رکھا اس میں، نہ رنگ ہے نہ روپ ہے، پھر کیوں اتنا اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے۔ وہ بولا کوئی فرق نہیں پڑتا صاحب، رنگ ہو یا نہ ہو، روپ ہو یا نہ ہو، کالی ہے تو کیا ہوا، دل والی ہے، لیکن پھر بھی وہی مجھے جگ میں سب سے پیاری لگتی ہے۔ میں بولا تو پورا جورو کا غلام لگتا ہے، کیا تجھے اپنے پتنی کے علاوہ باقی رشتے مہتوپورن نہیں لگتے؟ اس نے شانتی سے جواب دیا دیکھیے صاحب، ماں باپ تو بھگوان ہوتے ہیں تو ان کی پوجا کرنی چاہیے۔ بھائی بہن کا رشتہ تو جنم جات کا ہوتا ہے، اور دوستی کا ناتا تو صرف کام یا مطلب کے لیے ہوتا ہے، اور باقی سارے سمبندھی مطلب کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے جیسے کہ آپ کا اور میرا ناتا بھی کام اور پیسے کا ہی ہے نا، لیکن صاحب پتنی ہماری کوئی نزدیکی رشتے دار تو ہوتی نہیں ہے، پھر بھی وہ اپنے سارے سمبند کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے ہماری ہو جاتی ہے، اور ہمارے ہر سکھ دکھ میں، ہر دن رات میں، ہر رتو میں ہمارا ساتھ دیتی ہے۔ آپ مانو یا نہ مانو، پتنی صرف ایک رشتہ نہیں ہے، وہ کئی رشتوں کا بھنڈار ہے۔ جب وہ ہماری ہر اچھا پوری کرتی ہے، ہماری دیکھ بھال کرتی ہے، ہم کو لاڈ لڈاتی ہے، تب وہ کسی ماں کی بھومکا نبھا رہی ہوتی ہے۔ جب وہ ہمیں اپنی ورتمان پریستھی کی سمجھ دیتی ہے اور جب ہم اپنی کمائی اس کے ہاتھ میں لا کر دیتے ہیں، تب ہمیں وشواس ہوتا ہے کہ وہ اس کا صحیح استعمال کرے گی اور ہمارے ساتھ کچھ برا نہیں ہونے دے گی۔ تب وہ باپ کی بھومکا نبھا رہی ہوتی ہے، جب ہمارے بارے میں چنتت ہوتی ہے، اور جب وہ ہمیں ہماری غلطیوں کو بتا کر اسے سدھارنے کا موقع دیتی ہے، تب وہ کسی بہن کی بھومکا میں ہوتی ہے۔ جب وہ ہمیں اپنی نئی نئی اچھائیں بتاتی ہے، ہم سے کسی چیز کی مانگ کرتی ہے، نخرے کرتی ہے، روٹھتی ہے، ضد کرتی ہے، تب وہ کسی بیٹی جیسی ہوتی ہے۔ جب وہ ہمیں کچھ نیا سکھاتی ہے، ہم سے جھگڑا کرتی ہے، تب وہ کسی دوست کی طرح ہوتی ہے۔ جب وہ ہمارے گھر کی اور ہمارے رشتے داروں کی سب کی ذمہ داری اپنے سر پر اٹھاتی ہے، تب وہ مالکن ہوتی ہے۔ سب سے ضروری، جب وہ ساری دنیا کو اور یہاں تک کہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر بھی جب ہماری باہوں میں آتی ہے، تو وہ ہماری پتنی پریمکا، ہماری جان، ہمارا سواس بنتی ہے۔ اب آپ ہی بتائیے صاحب، اگر میں اس کی قدر کرتا ہوں تو کیا میں کوئی غلط کام کرتا ہوں؟ اور ویسے بھی پتنی صرف اپنے پتی کے لیے اپنا گھر چھوڑ کر انجانے گھر آتی ہے، اور باقی کے رشتے تو پریستھی کے اس حساب سے نبھا جاتی ہے۔ دیکھیے صاحب، میں زیادہ پڑھا لکھا تو نہیں ہوں، لیکن زندگی نے مجھے اتنا ضرور سکھایا ہے کہ رشتوں کا مطلب ایک دوسرے کی کمیوں کو پورا کرنا ہوتا ہے۔
نہیں تو اگر بنا کمیوں والے کسی انسان کو ڈھونڈنے بیٹھو گے تو زندگی بھر اکیلے رہ جاؤ گے۔ دیکھیے صاحب، بیوی اگر دھرتی پر اتنا بوجھ اٹھا سکتی ہے، اپنی تپسیا کی اگنی میں تپ سکتی ہے، تو پتی کو بھی شانت اور اتنا ہی بڑا وشال آسمان کی طرح بننا پڑے گا، جو اسے سمے سمے پر پیار کی بارش سے بھگوتا رہے۔ ٹھیک ہے صاحب، بہت دیر ہو گئی ہے، میں جاتا ہوں، کہہ کر رمن وہاں سے جانے لگا اور میں اس کو پیچھے سے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ آج اس مزدوری کرنے والے عام انسان میں مجھے بہت بڑا اپدیش دینے والا گرو نظر آ رہا تھا۔ اس کی وہ بات کی پتنی کیسی بھی ہو، اس کو مان دینا، اس کی عزت کرنا، دیکھ بھال کرنا ہر وواہت پروش کا پرتھم کرتویہ ہے، اور یہ گرو گیان مجھے جیون بھر یاد رہا۔ امید ہے اس کہانی نے آپ کے دل میں اپنے جیون ساتھی کا ستھان اور بھی زیادہ مضبوط کر دیا ہوگا۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو، پلیز لائک اینڈ سبسکرائب۔